میرے بھائیوں، آج کے دور میں بھی اگر کوئی نجومی، اگر کوئی کاہن، اگر کوئی شعبدہ باز آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے، اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں خبر دے دوں گا، میں آپ کے بارے میں بتلا دوں گا، میں دلوں کے حال جانتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کس طرح شکست دینی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کس طرح پتہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا ہوتا ہے شیطان کے ساتھ معاہدہ، شیطان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تو ہمیں خبریں دے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں آسمان سے بسا اوقات آگ نکلتی ہوئی، شہاب ثاقب جسے کہا گیا ہے قرآن مجید۔ وہ کیا ہوتا ہے، شیطان آسمان سے خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احکام دیتے ہیں نا فرشتوں کو، بسا اوقات فرشتے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ خبریں سن کے یا جادوگروں تک پہنچاتے ہیں، اور کبھی ان کو جو آگ کا انگارہ پکڑ لیتا ہے اور کبھی ایک آدھ خبر یہ چرا کے لے آتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب وہ چرا لیتے ہیں، یہ جادوگر تک پہنچا دیتے ہیں، اب جادوگر کیا کرتا ہے، اس میں 20 اور ملاتا ہے اور لوگوں کو بتلا دیتا ہے۔ اب اس کی ایک سچی ہو جاتی ہے اور باقی جھوٹی ہو جاتی ہیں، اور ہم باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ جو ایک ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھیں جی اس نے تو پہلے بتا دیا تھا، وہ تو پہلے بتا دیتا تھا۔ اسی طرح کوئی بھائی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے، اور وہ آگے سے بندے کو بتا دیتا ہے کہ تو نے صبح کیا کھایا ہے، تو کس کام کے لیے آیا ہے۔ پچھلے دنوں لاہور میں میری ایک بندے سے ملاقات تھی، کافی معروف شخصیت ہے، میں نام نہیں لوں گا۔ انہوں نے بڑا مجھے جیسے ایک بندہ بتاتا ہے کہ بڑے اعزاز کی بات ہے جی، میرے جو استاد ہیں نا، وہ بندے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں اس نے صبح کیا کھایا، وہ بندے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ کرنے کیا ہے، وہ بندے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، بڑے اعزاز سے بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی معذرت کے ساتھ آپ نے ابن سیاد والی حدیث سنی ہے؟ کہتے نہیں سنی۔ میں نے سنائی، میں نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے، آپ کو بھی شیطان بتا سکتا ہے، کر لو معاہدہ اس سے۔ شیطان کہتا ہے، دعوت دیتا ہے کرو میری عبادت۔ شیطان کے ساتھ معاہدہ کرنے والے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کفر کرنا ہے، ایمان سے نکلتے ہیں۔ جادو کرنے والے، کروانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے سبھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے کفر کا لفظ استعمال کیا۔ اب انہوں نے شیطان سے معاہدہ کیا ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک قرین ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک ہمزاد قرین ہوتا ہے۔ اب جن کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہوتا ہے وہ اس قرین سے خبر پوچھ کے ان کو بتا دیتے ہیں، وہ اس قرین سے پوچھ کے خبر ان کو بتا دیتے ہیں، جو کہ یہ بتاتے ہیں اور وہ سچ ہوتی ہے، اور ہم ہو جاتے ہیں پریشان۔ ایک واقعہ ملتا ہے غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا، ایک نجومی کے ساتھ سامنا ہوا۔ انہوں نے کیا کیا، اس کو کہا کہ میں یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے کہا آپ کی مٹھی میں کینکر ہے۔ پوچھا کتنے ہیں، کہنے لگا اتنے، بتائے ٹھیک نکلے، تعداد اتنی تھی۔ اب دوسری بار کیا کیا، پھر دوبارہ کینکر پھینک کے اٹھائے اور خود کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ کتنے، خود کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ کتنے۔ جب خود کو پتہ نہیں چلا تو اپنے ہمزاد کو بھی نہیں پتہ چلا، جب اپنے ہمزاد کو نہیں پتہ چلا تو اس کو نہیں پتہ چلا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کا بقا رہ گیا۔ جب اس طرح کا سامنا، اس طرح کے لوگوں سے سامنا ہوگا، سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے
خوفزدہ نہیں ہونا۔ جو آپ کے پاس علم ہے کسی دنیا کے جادوگر کے پاس نہیں ہے، جو آپ کے پاس کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ جن جادو اور یہ جادوگر کیا چیز ہے؟ تم لوگوں نے اپنے آپ کو ہلکا کر لیا۔ تمہارے پاس تو وہ علم ہے جو کسی جادوگر کے پاس نہیں، تمہارے پاس وہ کتاب ہے جو کسی کے پاس نہیں، اور تمہیں اللہ نے سب سے اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں جتنی طاقت دی ہے کسی جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ واللہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اپنا کنٹرول خود جادوگروں کو دیتے ہیں، ہم اپنا کنٹرول خود جنوں کو دیتے ہیں، ہم جادو کروانے میں بسا اوقات خود ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے؟ ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اسلام والے، ہم توحید والے، جن کو اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتے ہیں۔ میں آج انشاءاللہ آپ کو ایک عمل ایسا بتلاؤں گا اللہ کے فضل سے جس کے بارے میں اللہ نے بھی گارنٹی دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گارنٹی دی ہے۔ آپ چیلنج کر دیں نا، چیلنج کر دیں جادوگروں کو، آپ پر جادو نہیں کوئی کر سکتا۔ اور انشاءاللہ ہم نے ایسا بننا ہے، ہم نے ایسا بننا ہے انشاءاللہ کہ کوئی جادوگر کوئی جن ہمیں ہلا نہ سکے۔ اور ایک مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ میدان میں مقابلے کے لیے اترتا ہے پھر اس کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، میرے اوپر جو توکل کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ نکل کے دیکھو، توکل کر کے دیکھو، شرط اول توکل ہے۔ پڑھ کے دیکھتا ہوں، پڑھا ہے، دیکھتا ہوں اس سے فائدہ ہوگا، کر کے دیکھا ہے، بڑی پڑھائیاں کی ہیں، بڑے عمل کیے ہیں، بڑا علاج کروایا ہے، ان چیزوں سے نکلیں گے پھر آپ پختہ ہو سکتے ہیں، پھر آپ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر جنات کا مریض آتا تو آپ کیسے علاج کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ مسائل تھے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کو مسئلہ بن گیا، دو احادیث ملتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کرنے کی۔ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور میں نماز پڑھتا ہوں تو میری حالت خراب ہو جاتی ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا میں کدھر ہوں، میں جیسے کہ بے ہوش ہو جاتا ہوں، میرے اندر کوئی چیز حلول کر گئی ہے، مجھے شیطان وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کچھ پڑھنے کے لیے بتلایا اور ان کی کمر پر تھپکی دی زور سے، اور فرمایا اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن اس میں سے نکل، 3 بار فرمایا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ دوبارہ آئے، حضور میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا، مجھے شیطان نے چھوڑ دیا۔ ایک طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، یہ وہ طریقہ ہے جو کسی موحد توحید والے معالج سے علاج کروانے کا ہے۔ دوسرا طریقہ آپ کو جو خود کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے اگر آپ نے اپنا علاج کرنا ہے تو اس میں چند چیزیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلے اپنے اندر سے خوف کو نکالنا، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے؟ آپ کو خوف زدہ کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ آپ کو خوف زدہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے۔ خوف زدہ صرف ایسے ڈرا کے نہیں کرتا کہ جن کی صورت میں آ گیا، کبھی کس بلا کی صورت میں آ گیا اور آپ ڈر گئے۔ وہ خوف زدہ کرنے کے اس کے بڑے طریقے ہیں۔ وسوسے کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ آپ کو ڈراتا ہے کہ آپ کا کیا بنے گا، زندگی کیسے گزارو گے، تیری فیوچر پلاننگ کچھ نہیں ہے، تیرے پاس اتنا مال نہیں ہے، کیسے وہ زندگی گزارے گا، کیسے معاملات کو فیس کرے گا، کیسے لوگوں میں جیے گا، کیسے حالات سے گزرے گا، تیرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خوف زدہ کرتا ہے بندے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو خوف زدہ کیوں ہوتا ہے؟
میں نے تیرے لیے وعدہ کر رکھا ہے، میں تجھے نوازوں گا، میں تجھے بخشوں گا، میں تجھے غنی کروں گا، میں نے تیرے لیے اتنے وعدے کر رکھے ہیں، تو کس بات سے پریشان ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، علاج سے پہلے میں آپ کو 3 وہ چیزیں بتاؤں گا جس کے ذریعے سے جن انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اگر ہم ان چیزوں کو کور کر لیں، ہیں بھی اپنے کنٹرول میں، اگر ہم ان چیزوں کو کور کر لیں تو جن یا جادو ہمیں کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایک عام بندہ، کوئی بہت بڑا عالم نہیں، کوئی بہت بڑا مفتی نہیں، کوئی قاری اور حافظ نہیں، ایک عام بندہ وہ یہ اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کرے، انشاءاللہ جن اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے وہ ہے خوف۔ یہ آپ کو خوف زدہ کرتا ہے۔ جن انسان کے اندر اگر داخل ہوتا ہے تو وہ کس طرح خوف زدہ کرتا ہے؟ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا، دروازہ بند کر دیا، پنکھا بند کر دیا، لائٹ بند کر دی۔ اب اگر آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس سے تو آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے، آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ